آج فرینڈشپ ڈے تھا۔ اب پتہ نہیں سچ مچ کا فرینڈشپ ڈے تھا یا جنت کا خود ساختہ تھا، وہ نہیں جانتے تھے۔ بس وہ انہیں یہ سمجھانے آئی تھی کہ دوستوں کو وش کارڈ ضرور دینا چاہیے، اور ان کے اتنے سارے دوستوں میں سے اسے صرف فائز فائزدان کا ہی خیال آیا تھا کہ باقی سب تو سفید داڑھیوں والے، کچھ گنجے، کچھ بڑی عمر کے انکل اور کچھ عمر رسیدہ ڈاکٹر انٹیاں تھیں، لیکن فارس ان سب سے مختلف تھا۔ مگر نانا مصروف تھے۔ انہوں نے اس کے سوالات کے ہوں ہاں میں جواب دے کر باہر بھیج دیا، اور اس نے سوچا نانا کی ہر چیز ان کی تھی تو پھر نانا کا بیسٹ فرینڈ بھی اس کا اپنا ہونا۔ جھٹ سے کمرے میں گئی، محنت سے کارڈ بنائے، لان سے پھول توڑے، بیک پیک میں گفٹ رکھا اور باغ کے راستے پہنچ گئی شازی مینشن۔ اگلی بیرونی دیوار میں ایک آہنی دروازہ تھا جو کبھی کبھار کھلا رہتا تھا۔ ایک گارڈ وہاں ہر وقت متعین رہتا تھا۔ اندر داخل ہونے کے لیے ڈاکٹر مصطفیٰ کا حوالہ ہی کافی تھا۔ ملازم اسے فائز کے کمرے کے دروازے تک چھوڑ کر آیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، کچھ ہی دیر میں دروازہ کھل گیا۔ نیلی جینس پر سفید رنگ کی اونی شرٹ میں ملبوس فائز فائزدان سامنے کھڑا تھا اور اب کچھ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنے سویرے اور اس قدر ٹھنڈ میں وہ گلابی فراک پر لمبا کوٹ زیر تن کیے، ٹوٹی بیگ کندھے سے لٹکائے، اونی مفلر، کیپ اور دستانے پہنے سامنے کھڑی تھی۔ کیا ڈاکٹر مصطفیٰ بھی ساتھ آئے تھے؟ اس نے یہاں وہاں نگاہ دوڑائی مگر وہ کہیں نہیں تھے۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ جنت نے دونوں ہاتھ آگے کر دیے۔ یہ کیا ہے؟ کارڈ ہے، بابا نے بھیجے ہیں۔ کچھ استحقاق اور بے تحاشا اشتیاق سے اندر جھانکتے اس نے کہا تھا۔ ایک الجھن بھری نظر جنت پر ڈالتے اس نے کارڈ لے کر کھولے۔ نیلی نیلی روشنی کمرے میں بند ہے۔ میں کیا کروں؟ مجھے فائز پسند ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ، پیپل کے پتے گرتے رہیں گے، ہم تم کو خط لکھتے رہیں گے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ بچگانہ سی لکھائی تھی اور اتنے اعتماد کے ساتھ ہر شعر کے نیچے ڈاکٹر مصطفیٰ لکھا ہوا تھا جیسے اس طرح کے شعر ڈاکٹر مصطفیٰ کے علاوہ اور کوئی لکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک، میرا دوست فارس لاکھوں میں ایک۔ ڈاکٹر مصطفیٰ، وہ سنجیدہ تھا، بے تحاشا سنجیدہ، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ یہ ڈاکٹر مصطفیٰ نے لکھا ہے۔ اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں، یہ رائٹنگ کتنی خراب ہے۔ جنت کو برا لگا۔ اس نے بھنویں سکیڑ کر اپنے نانا کے بیسٹ فرینڈ کو خفگی سے دیکھا۔ آخر یہ اس کی رائٹنگ تھی، کوئی مذاق تھوڑی تھا۔ کیسی ہے رائٹنگ؟ وہ اسے بیان بدلنے کا موقع دے رہی تھی۔ بچوں جیسی۔ ڈاکٹر ایسی ہی لکھتے ہیں، سمجھداری سے بتایا گیا۔ اوہ! فائز کے لب گول ہوئے۔ سوری، مجھے نہیں پتا تھا۔ اٹس اوکے، شانِ بے نیازی سے کہتے اس نے ایک بار پھر اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ وہ چاہ رہی تھی فائز اسے اندر آنے دے تاکہ وہ اس کا وسیع و عریض کمرہ دیکھ سکے، مگر وہ دیوار بنا کھڑا تھا۔ سارا انٹرویو یہاں دروازے پر کھڑے لینا چاہتا تھا۔ تنگ آ کر اس نے بیگ قدموں میں رکھا، بیٹھ کر کھولا، پھر اس کے اندر سے ٹوٹے پھوٹے طریقے سے پیک کیا ہوا پیکٹ نکالا، اٹھ کر اسے فائز کی طرف بڑھایا۔ اب یہ کیا ہے؟ گفٹ ہے۔ گفٹ؟ ناسمجھی کے عالم میں اس نے پیکٹ لے کر کھولا۔ 3 چاکلیٹ بار، رنگ برنگی کینڈیز، چوئنگم، چپس کے پیکٹ، چلی ملی اور جانے کیا کچھ۔ ظاہر ہو گیا بڑے کھلے دل کی مالک تھی ڈاکٹر مصطفیٰ کی نواسی۔ جس عمر میں بچے اپنا بخار کسی کو نہ دیں، وہ چاکلیٹ کینڈیز دیتی پھر رہی تھی۔ وہ خاصا متاثر ہوا۔ کیا تم مجھے اندر آنے دو گے؟ اکتا کر اس نے پوچھا۔ فائز نے دروازہ وا کرتے ہوئے اسے اندر آنے دیا۔ بیگ اتار کر فرش پر رکھتی وہ تجسس اور ایکسائٹمنٹ
ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اندر آ گئی، گھوم کر چاروں طرف دیکھا، کتنا بڑا اور کتنا پیارا کمرہ تھا اس خرگوش کا۔ مدت سامنے ہی کارپیٹ پر بیٹھی شرٹ پر بٹن لگا رہی تھی، اسے دیکھ کر مسکرائی۔ ارے یہ ننھی پری کہاں سے آئی؟ جنت کے گال لال ٹماٹر ہوئے، وہ بتانا چاہتی تھی پریاں تو ہمیشہ اڑ کر آتی ہیں، مگر وہ چل کر آئی تھی۔ بڑے ادب سے اس کے پاس گئی، سلام کیا، چند لمحوں کے لیے ٹک کر بیٹھی رہی۔ آخر یہ بھی تو بتانا مقصود تھا کہ وہ مہذب مہمان ہے تاکہ اس کے آنے جانے پر ہرگز پابندی نہ لگے۔ ایک نظر نانا کے دوست کو دیکھا جو سامنے رائٹنگ ٹیبل کی آرام دہ کرسی پر بیٹھا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا اب اس کی مہمان نوازی نہیں ہوگی؟ اس نے آنکھیں مٹکا کر یہاں وہاں دیکھا۔ ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا کتنا مشکل کام تھا، یہ کوئی ننھی پری سے پوچھتا۔ مجھے مینگو جوس پسند ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے فائز کو بتایا۔ سوئی سے ٹانکا لگاتی مدت ہنس دی۔ فائز نے سر اٹھا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مدت نے اشارہ کیا تو وہ بیٹھے بیٹھے اس کی دائیں طرف جھکا۔ انڈائریکٹلی وہ تم سے کہہ رہی ہیں میری مہمان نوازی کرو، مدت نے دبی مسکراہٹ کے ساتھ سرگوشی میں بتایا۔ تو اس کی بھنویں سکڑ گئی۔ کیا سب ہی بچے ایسے ہوتے ہیں؟ کیسے؟ مدت نے بھی اس کا انداز اپنایا جیسے یہ کیسی ہے؟ مدت کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ اتنی فرینڈلی کیوں ہو رہی ہے مجھ سے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ ہو سکتا ہے وہ تم سے دوستی کرنا چاہتی ہو۔ فائز کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ مجھ سے دوستی؟ ان کی خسر پھسر کے دوران کب جنت کمال اٹھ کر ریک تک گئی، کب اس نے گلابی رنگ کا کلرنگ بک سمجھ کر باہر نکالا اور کب اس پر کتابیں گریں، کچھ پتہ نہ چلا۔ یہ تو جب وہ سر پکڑ کر ہلکا سا چیخی تو فائز کو ہوش آیا۔ اٹھ کر تیزی سے اس کی طرف بھاگا۔ یہ کیا کر دیا؟ وہ غصہ دکھانا بھی چاہتا تھا اور ڈاکٹر مصطفیٰ کی وجہ سے دکھا بھی نہیں پا رہا تھا۔ یہ خود ہی گر گئی۔ بذاتی انداز بھی کمال کا تھا۔ خود سے کیسے گر گئی؟ وہ بھڑکا۔ میں نے تو یہ پنک والا نکالا تھا، یعنی گلابی جرنل نکالنے پر جو باقی ساری کتابیں گریں وہ اپنی مرضی اور اپنے شوق سے گریں۔ جنت کمال کا کوئی عمل دخل نہیں۔ آرام سے وہاں جا کر بیٹھو۔ اس نے جرنل لے کر سامنے فلور کشن کی طرف اشارہ کیا اور وہ واقعی میں وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ ساری کتابیں سمیٹ کر مراد تو وہ فلور کشن پر گھٹنوں کے بل کھڑی میز پر رکھی گاڑیوں اور گھوڑوں کے مجسمے کو چھے رہی تھی۔ ہاتھ مت لگاؤ اسے، فوراً سے لپک کر جنت کمال کو وہاں سے دور ہٹایا گیا۔ وہ بڑا حیران ہوئی کہ ہاتھ لگانے سے کیا ہو گیا۔ اب وہ گلاس الماری کے ساتھ لگی کھڑی تھی اور اس میں نفاست سے رکھی ٹرافیز کو دیکھ رہی تھی۔ نانا ٹھیک کہتے تھے، اس کے پاس کتنی اچھی چیزیں تھیں، بہت مختلف، حیران کن اور خوبصورت۔ اسے لگا اس کمرے میں دنیا کی ہر شے موجود ہے۔ کرسی پر چڑھ کر کھڑکی سے باہر شیازی مینشن کو دیکھتے اس کی معصوم آنکھیں پھیلی۔ کتنا بڑا گھر ہے تمہارا؟ مدت نے بے ساختہ فائز کو دیکھا۔ وہ بے دھیانی میں اس کے دیے گئے پھولوں کو گلدان میں رکھتا جا رہا تھا۔ اس نے کچھ سنایا نہیں مگر رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ کیا یہ تمہاری مما ہے؟ اب وہ مدت کے بارے میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ میں اس کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ جنت کے سوال کوئی بدمزگی پیدا کرے، مدت اس کی شرٹ رکھ کر اٹھ گئی۔ آپ اسے بھی ساتھ ہی لے جائیں۔ وہ کافی سے زیادہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ مدت ہنس دی۔ لے جاتی؟ اگر وہ میری مہمان ہوتی تب۔ مدت چلی گئی تو وہ بھنویں سکیرے جنت کی طرف مڑا۔ وہ سر اٹھائے اس بات کا جائزہ لے رہی تھی کہ اس کے نانا کا دوست کتنا لمبا تھا اور اس سے قد میں کتنی چھوٹی تھی۔ کیا تمہارے پاس کلرز نہیں ہیں؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ نہیں، کلرنگ بکس نہیں، کھلونے بھی نہیں ہیں۔ وہ بہت مایوس نظر آئی۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اس پر جھکا۔
میں لڑکا ہوں، میں ڈال سے نہیں کھیلتا، میں بھی ڈال سے نہیں کھیلتی، مجھے گاڑیاں اچھی لگتی ہیں۔ میرے پاس ایک بہت بڑی ٹویٹی بھی ہے اور ٹام بھی ہے میرے پاس۔ جیری والا تمہارے پاس نہیں ہے؟ گہرا سانس لیتا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں مدت اتنی دیر کیوں لگا رہی تھی۔ ایک گلاس مینگو جوس اور کیک، اس میں کون سا سال لگ جانا تھا؟ نہیں، میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ او، ننھی پری کو افسوس ہوا۔ تو میں ٹام تمہیں دے دوں گی۔ مجھے ٹام نہیں چاہیے، اس نے تحمل سے سمجھایا۔ جیری تو میرے پاس ہے ہی نہیں، مجھے جیری بھی نہیں چاہیے، وہ جھنجھلایا۔ تو کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے مجھے، میں کھلونوں سے نہیں کھیلتا اب۔ اگلے چند لمحوں تک وہ پلکیں جھپکائے بنا اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ پھر اس نے عقب میں اشارہ کیا، تو میں پھر تمہارے وہ کار لے لوں جو وہاں رکھی ہے، ریڈ کلر والی۔ فائز نے مڑ کر سرخ رنگ کی اس ننھی ماڈل کار کو دیکھا جس میں اس کی جان اٹکی تھی، اور یہ کوئی کھلونا کار نہیں تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اوکے، اس کے کندھے جھک گئے۔ نانا کا دوست نانا جیسا نہیں تھا۔ تم یہاں آرام سے بیٹھو۔ بازو سے پکڑ کر اسے ایک بار پھر فلور کشن پر بٹھایا گیا۔ یہاں سے ہلنا نہیں، اور کسی چیز کو مت چھیڑنا، میں ابھی آتا ہوں۔ اوکے، اس نے حامی بھری لیکن عمل نہیں کیا۔ کچھ ہی دیر بعد ٹرے ہاتھوں میں لیے وہ اندر آیا تو وہ کھڑکی کی چوکھٹ پر چڑھی دیوار پر لگا کوئی اسٹیکر اتار رہی تھی۔ میں نے منع کیا تھا تمہیں۔ ٹرے کارپیٹ پر رکھتا وہ ایک بار پھر اس کے سر پر تھا۔ بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، ابھی اتر جائے گا۔ وہ سنی انسنی کرتا اسے بازوؤں سے پکڑ کر زبردستی نیچے اتار چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے سامنے بیٹھی تھی، مینگو جوس ہاتھوں میں تھا، ایک گھونٹ بھرتی تھی، 10 باتیں کرتی تھی، پھر تھوڑا سا کیک کترتی تھی، اس کے بعد پھر باتیں کرتی تھی۔ اس کے سامنے الٹی پلٹی مارے وہ صبر کی کڑی آزمائش سے گزر رہا تھا۔ باتیں بعد میں کرنا، پہلے اسے ختم کرو۔ وہ اس مصیبت کو جلد از جلد ڈاکٹر مصطفیٰ کے پاس چھوڑ کر آنا چاہتا تھا۔ بابا کہتے ہیں آرام سے کھانا چاہیے۔ وہ الٹا اسے سمجھانے لگے۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ کارپیٹ پر ڈھیگ گیا۔ گویا ہار مان لی کہ بھلے سے 2-3 گھنٹوں میں ختم کرو، لیکن خاموشی سے کرو۔ مگر نہیں، اس نے کسی مریم عرف مونی کے پھسل کر گرنے سے لے کر کسی کاکا کی سائیکل ٹوٹنے اور کسی نیلو آپے کی مرغی چوری ہونے تک کے تمام واقعات سنا دیے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ جب سیاہ رنگ کی اتنی بڑی بڑی گاڑیاں اس کے گھر میں آتی ہیں تو وہ سڑک پر کھڑے ہو کر ہاتھ بھی ہلاتی ہے۔ ایک بار کسی صاحب نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے اسے ٹافی بھی دی تھی، اور وہ کوئی علیزے شیرازی، وہ مہینہ بھر اس کے اتنے سارے بڑے گھر میں رہ کر گئی تھی، اور یہاں وہاں ہر وقت گھومتی رہتی تھی، بستی سے گاؤں، کھیتوں اور بازار میں بھی۔ اور اس کے گلے میں ایک کیمرہ تھا، وہ ہر کسی کی تصویر کھینچتی رہتی تھی، اور اسے تو وہ ذرا سی بھی اچھی نہیں لگی تھی، چونٹی جتنی بھی نہیں۔ کسی علیزے شیرازی کا ذکر کرتے اس نے منہ کے زاویے کئی بار بگاڑے۔ وہ کیسے چلتی تھی اور کیسے بولتی تھی اور کیسے دیکھتی تھی، اور کیسے وہ ایک بار ڈھلون راستے سے اترتے پھسل گئی تھی، اور پھر اس نے اور مونی کاکا اور شاکا وغیرہ سب نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور انہیں کتنا مزہ آیا تھا، اور وہ کتنا خوش ہوئے تھے۔ فائز اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا، اور ایک بار لمبا سا کوئی لڑکا بھی آیا تھا، وہ فائز سے بھی لمبا تھا، اور جب وہ آیا تھا تو اس کے آگے پیچھے بہت سی گاڑیاں تھیں، اور پھر اس کے اتنے بڑے گھر میں رات کو روشنیاں ہی روشنیاں تھیں۔
اور دعوت پر اس کے بابا بھی گئے تھے، اور نہ باتیں ختم ہو رہی تھی نہ جوس اور کیک۔ یہ میں پی لوں؟ تنگ آ کر اس نے پوچھا، اور جنت تو تھی ہی کھلے دل والی، جھٹ سے گلاس آگے کر دیا، ایک ہی سانس میں گلاس خالی کرتا، کیک کے ٹکڑے منہ میں ڈالتا، اسے بازو سے پکڑ کو اٹھاتا، دوسرے ہاتھ میں اس کا بیگ لیتا۔ کچھ ہی دیر میں وہ باہر تھا۔ چلو تمہارے گھر چلے۔ جنت جو اپنے آدھے جوس اور پورے کیک کے غم سے ابھی باہر نہیں نکلی تھی، اس بات پر کھل اٹھی۔ ہاں چلو۔ وہ بڑی خوشی سے بھاگی، حالانکہ فائز کا کمرہ اسے بہت اچھا اسے دیکھنا تھا کہ ایسی رنگ برنگی منفرد چیزیں بھی کیا روز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ چلو پھر کبھی سہی۔ اپنے بازو پھیلائے وہ چڑیا کی طرح چہکتی سرسبز باغ کے راستے گھاس کے اندر سے بھاگتی جا رہی تھی، اور اس کی ٹوئٹی بیگ ہاتھ میں لیے ذرا سی خفگی کے ساتھ فائزان اس کے پیچھے تھا۔ جس طرح وہ بھاگ رہی تھی بازو پھیلا کر گول گول گھومتی ہوئی، تو اسے لگا کہ وہ گرے گی، اور وہی ہوا۔ کسی پتھر سے اٹک کر اس قدر مزاحیہ انداز میں اچھل کر گری اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ مدت جو اس کا اونی مفلر اور لانگ کوٹ ہاتھ میں لیے اس کے پیچھے آئی، ٹھٹک کر رک گئی۔ فائز ہنس رہا تھا، وہ ساکت سی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اس نے فائزان کو اس طرح ہنستے ہوئے پہلی بار دیکھا تھا۔ جنت نے اسے ہنستے دیکھا تو سر نیچے کیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اوہ آئی ایم سو سوری۔ اسے یکایک احساس ہوا تو بمشکل اپنی ہنسی ضبط کرتا تیزی سے اس کے پاس آیا، بازو سے پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا تو بدک کر اپنا بازو چھڑواتی وہ اور زور سے رونے لگی۔ کیا بہت زور سے چوٹ آئی ہے؟ ہنسی ضبط کر کے بہت مشکل سے پوچھا۔ دونوں ہاتھ پاؤں پر رکھے وہ چلائی، تم مجھ پر ہنسے، اصل غم یہ تھا تم مجھ پر ہنسے، میں تم پر نہیں ہنسا۔ وہ اصل میں بار بار وہ منظر آنکھوں میں آ رہا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آئی جا رہی تھی۔ شہد رنگ آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو لیے وہ یوں روئی تھی جیسے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہوں۔ اچھا آئی ایم سو سوری، مجھے ہنسنا نہیں چاہیے تھا۔ اس نے فوراً ہی غلطی کا اعتراف کر دیا۔ مگر تم ہنسے، میں بابا کو بتاؤں گی تم ہنسے۔ فائز اس افتاد پر بری طرح گھبرا گیا۔ میں سوری کر تو رہا ہوں، وہ نفی میں سر ہلاتی گئی، یعنی سوری سے کام نہیں چلے گا۔ کچھ سوچ کر فائز نے جیب سے والیٹ نکالا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اس کی دیوانگی تو وہ اپنے کمرے میں ہی دیکھ چکا تھا۔ والیٹ کے ساتھ لٹکتی 2 تلواروں میں سے ایک تلوار اس نے الگ کر کے جنت کی طرف بڑھا دی، وہ جو بڑے دل جمی سے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ رک گئی، آنکھوں میں ڈھیر ساری نمی لیے گھٹنوں پر ہاتھ ہٹا کر ذرا سا آگے ہوئی، سارے درد بھلائے اس ننھی سی تلوار کو بغور دیکھنے لگی۔ پھر ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیا۔ یہ اب میری ہے؟ ہاں پکا میری ہے، پکا تمہاری ہے۔ تم کاکا کی طرح واپس تو نہیں لوگے؟ نہیں، میں کاکا کی طرح واپس نہیں لوں گا۔ پکا نہیں لوگے؟ پکا نہیں لوں گا، اور اگر لیا تو؟ نہیں لوں گا بھائی، اس نے تحمل سے کہا، ورنہ جی چاہ رہا تھا اپنے بال نوچ لے۔ اور وہ اٹھ گئی، تلوار کو مٹھی میں دبائے، آنکھوں میں ڈھیر سارا اشتیاق لیے۔ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں تو؟ اور یہ اتنا رونا دھونا صرف اس لیے تھا کہ وہ ہنسا۔ گھر کر اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے سڑک کی طرف لے آیا۔ کنارے پر آہستگی سے قدم اٹھاتے وہ بس ذرا سا ہی آگے چلے تھے کہ سڑک کے اس پار بچوں کا ایک ٹولہ گزر رہا تھا۔ جنت کو دیکھتے ہی ہاتھ ہلاتے شور مچانے لگے۔ ٹیپو، کاکا، مونی، میرے فرینڈز، اپنے ہاتھ چھڑوا کر زور سے چلاتے اس نے فائز کو بتایا۔ گھر چلو۔ وہ اسے بازو سے پکڑے کھینچتے ہوئے ساتھ لے جانے لگا، اور وہ وہیں سے چلاتی اپنے دوستوں کو جانے کا کچھ بتاتی رہی۔ وہ گھر پہنچے تو ڈاکٹر مصطفیٰ لان میں پریشان کھڑے تھے۔ سلیم اسے یہاں وہاں تلاش کرنے کے بعد
تھکا ہارا ابھی لوٹا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی چلا اٹھا، ڈاکٹر صاحب یہ رہی جنت۔ یہ کہاں تھی؟ وہ حیران ہوئے تھے۔ کہاں ہو سکتی تھی؟ فائز نے بھنویں سکئی، اس کا منہ حیرت سے کھلا۔ وہ تنہا شیازی مینشن پہنچ گئی تھی۔ گو کہ باغ کا راستہ محفوظ تھا اور شیازی مینشن بھی کچھ زیادہ دوری پر نہیں تھا، مگر پھر بھی جنت کا یہ کارنامہ انہیں حیران اور فکر مند کر دیا۔ میں نے آپ سے پوچھا تو تھا، ڈاکٹر مصطفیٰ اس پر خفا ہوئے تو وہ بتانے لگی۔ میں نے کہا تھا ہاں جائیں گے، یہ نہیں کہا تھا آپ اکیلی چلی جائیں۔ میں بالکل خاموشی سے گئی تھی، آرام سے، روڈ پر تو بالکل نہیں گئی، باغ سے گئی تھی۔ بابا، وہ جو بہت لمبے انکل ہیں نا، جن کی اتنی بڑی بڑی مونچھیں ہیں، وہ جو دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں ہر وقت، وہ چاہ رہی تھی ڈاکٹر مصطفیٰ تائید میں سر ہلائیں تاکہ وہ بات آگے بڑھائے، مگر وہ پیشانی مسلے جا رہے تھے۔ ہاں، وہ بہت اچھے ہیں۔ میں نے ان سے کہا میں ڈاکٹر مصطفیٰ کی بیٹی ہوں۔ انہوں نے مجھے اندر جانے دیا۔ میں نے 3 بار دروازہ نوک کیا، 3 بار بابا۔ بڑی سمجھداری سے ہاتھ ہلا کر وضاحتیں دیتی وہ انتہا کی معصوم اور کیوٹ لگی۔ تمہیں تنگ تو نہیں کیا اس نے؟ ڈاکٹر مصطفیٰ نے پھر اس سے پوچھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا ہاں بہت، مگر چونکہ ڈاکٹر مصطفیٰ کی نوازی تھی سو ذرا مروت نفی میں سر ہلا دیا۔ شکر ہے وہ اسے بازو سے پکڑے اندر لے گئے۔ شام کا کھانا ہمارے ساتھ، اب یہاں سکون سے بیٹھو۔ انہوں نے فیصلہ سنا دیا، مگر مجال ہے جو ان کی نواسی نے ایک گھڑی بھی اسے سکون سے بیٹھنے دیا ہو۔ وہ دھپ دھپ سیڑھیاں چڑھتی اوپر جاتی تھی اور جتنے کھلونے بازو میں سما سکتے تھے انہیں لا کر اس کے سامنے ڈھیر کر دیتی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی مہمان نوازی ایسے ہوتی ہے، چیزیں ایسے دکھائی جاتی ہیں۔ وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کو بے بسی سے دیکھتا تو وہ ہنس دیتے۔ آپ تو بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ ہاں بہت۔ وہ اس کے تاثرات سے کافی محظوظ ہوتے تھے، کبھی الجھتا، کبھی اکتاہٹ کا مظاہرہ کرتا اور کبھی جنت کی کسی بات پر ہوں ہاں میں سر ہلاتا۔ وہ انہیں اچھا لگ رہا تھا۔ وہ زیر لب مسکراتے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ رنگ بھرنے والی کتابیں، کہانیاں، اسٹیکرز اور جانے کیا وہ اسے اٹھا کر دکھا رہی تھی۔ سلیم گزرتے ہوئے ٹھنڈی آہیں بھرتا کہ پھر سارا بکھیرا اسے ہی سمیٹنا تھا۔ صابرہ بوا کو کھانے کی ہدایت دیتے ڈاکٹر مصطفیٰ ضروری کال اٹینڈ کرنے اوپر چلے گئے۔ واپس آئے تو سلیم سمیت فائزان بھی بلا بلاکس جوڑ کر جنت کے لیے ڈول ہاؤس کی تیاری میں نظر آئے۔ مینول پیج کھول کر اندازہ لگاتے، ایک دیوار کو دوسری دیوار سے جوڑتے اور جنت کو حتی الامکان عمارت کی بنیاد سے دور رکھنے کی کوشش کرتے۔ وہ کسی محاذ کا حصہ لگے۔ مجھے بھی ہیلپ کرنی ہے، وہ شور مچا رہی تھی۔ تم توڑ دو گی۔ دونوں نے اسے گھور کر پرے ہٹایا تھا۔ یہ میرا ہاؤس ہے۔ کمر پر ہاتھ ہٹائے جتانے لگی۔ کوئی رسپانس نہ ملا تو گھوم کر دوسری طرف آئی۔ یہ سب میرے بلاکس ہیں، یہ میرے بابا کا گھر ہے۔ اس کی سنی انسنی کیے وہ دونوں بڑی یکسوئی سے جتے رہے۔ میں بول رہی ہوں، دوبارہ شور مچایا۔ میں بابا کو تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ اس نے فائز کو دھمکایا۔ یہ شروع سے ایسی ہے۔ اکتا کر اس نے سلیم سے پوچھا۔ اس کا خیال تھا وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کے لاڈ پیار سے ہی بگڑ گئی ہوگی۔ نہ کرو جی، اس کی تو آواز بھی نہیں نکلتی تھی اب تو۔ سلیم نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا، پھر ہنسا۔ رونق لگی رہتی ہے جی، ڈاکٹر صاحب تو بڑا بور کرتے ہیں۔ خوبصورت ڈول ہاؤس کی تعمیر شام کے 6 بجے تک مکمل ہوئی تو اسے اٹھا کر اوپر اس کے کمرے میں رکھنے گئے، اور ایک بار پھر جنت نے اسے اپنی ایک چیز دکھائی، اور اس بار فائزان اس کے انداز میں جھنجھلاہٹ نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے سن رہا تھا، اس کی دی گئی اشیاء کو کھول کر بھی دیکھ رہا تھا۔ انداز میں اب تجسس نہیں تھا، مگر اکتاہٹ بھی نہیں تھی۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد وہ آتش دان کے سامنے لاؤنج میں بیٹھ گئے۔
ڈبل صوفے پر لحاف میں دبکی اپنے نانا کے سینے سے لپٹی جنت کمال تو وہیں سو گئی تھی، مگر وہ رات گئے تک باتیں کرتے جاگتے رہے تھے۔